قال اللہ تعالی تبارک فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں، عقیدتوں اور ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزت و وقار کی مسند پہ براجماں صاحب صدر، گرامی قدر، زیب سجادہ، آستانہ عالیہ پیر سید قائم علی شاہ صاحب ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جناب صاحبزادہ محمد ریاض القادری صاحب زیدہ مجدہ، علمہ، عملہ، عمرہ و شرفہ، آمین۔ علماء کرام، معزز محترم زائرین، حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بابرکت اجتماع میں آپ کی طرح مجھے بھی حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ میں اور آپ ایک اللہ کے کامل ولی کے قدموں میں، ان کے زیر سایہ، رمضان المبارک کی بابرکت رات کے دامن میں اترتی ہوئی جو برکتیں ہیں، ان کو سمیٹنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ مالک جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ ہمارے میزبان عالی مرتبت نے جس محبت سے اس خوبصورت محفل کا اہتمام کیا اور معنوی حسن کے ساتھ ساتھ صوری حسن سے آج کی یہ جو محفل مالا مال ہوئی، یقیناً یہ ان کے ذوق لطیف کا نتیجہ ہے، اور سال ہر سال سے وہ اپنی محبتوں کا یوں اظہار کرتے ہیں، بلکہ پورا سال اسی ذہن میں رہتے ہیں۔ اب پورا سال یہ انتظار رہتا ہے کہ محفل پاک، محفل نعت پاک کی تقریب منعقد ہونے والی ہے، اور یہ محفل گزرتی ہے تو اگلے پروگرام کے لیے ذہنی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ گویا زندگی کا یہ سارا سفر حضور کی مدحت کے لیے وقف ہے۔ اللہ تعالیٰ ذوق و محبت میں اور حضور علیہ السلام کے ساتھ عقیدت اور رشتہ محبت میں مزید فراوانی عطا فرمائے۔ آج کے اس اجتماع میں مجھے جس عنوان پہ گفتگو کرنے کا حکم صادر ہوا تھا، وہ رمضان المبارک کے حوالے سے میں نے کچھ آپ کے گوش گزار کرنا ہے۔ وقت کی نزاکتیں مجھے ملحوظ رہیں گی، چونکہ سحری کا وقت قریب ہوا جا رہا ہے اور محفل دیر سے شروع ہوئی ہے۔ ملک کے مقتدر ثنا خاں تشریف فرما ہیں، ہم ان سے بھی بہت کچھ حضور علیہ السلام کی مدح و ستائش میں کہی ہوئی نعتیں سننا چاہیں گے، تو میں اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرما دیں، آمین آمین۔ میں آپ کی ایک ایک لمحے کی توجہ کا طالب رہوں گا۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہیں تقوی ملے۔ الصوم فی اللغت الامساک، لغت میں روزہ رکنے کو کہتے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں عبادت کی نیت سے طلوع فجر ثانی سے غروب آفتاب تک اکل و شرب اور جماع سے قصداً رکے رہنے کو روزہ کہتے ہیں۔ روزے کی تاریخ کے حوالے سے علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ملک تحمور الثالث حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے تیسرا بادشاہ ہوا ہے۔ اس کے دور میں قحط پڑا تو بادشاہ نے اپنی رعایا کو سیاسی حکم نامہ جاری کیا کہ جو صاحب ثروت لوگ ہیں وہ ایک وقت کا کھانا کھائیں اور ایک وقت کا کھانا بچا کر قحط زدہ علاقوں میں بھیجیں تاکہ ان دکھیوں کی مدد ہو سکے۔ قوم نے سیاسی حکم نامے کو قبول کیا اور انسانی ہمدردی پر مشتمل اس بات کو دل و جان سے مانا اور ایک وقت کا کھانا کھایا اور ایک وقت کا کھانا اپنے قحط زدہ بھائیوں کے لیے بچایا۔ اس قوم کی اس ادا کو اللہ نے پسند کر لیا اور وقت کے نبی پر وحی ہوئی کہ اس قوم کی اس ادا کو ہم عبادت قرار دیتے ہیں۔ تو اس طرح روزے کی فرضیت ہوئی۔ علامہ حقی علیہ رحمہ نے روزے کی تاریخ کے حوالے سے اسی قول کو نقل کیا۔ پھر ہر نبی پر روزے فرض کیے گئے۔ قرآن مجید کی یہاں نص موجود ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ تمہارے اوپر بھی ہی فرض نہیں کیے گئے بلکہ تم سے قبل جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ حضور رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے قبل عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، لیکن ہجرت سے 1.5 سال بعد 2 ہجری کو حضور علیہ السلام پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ اس طرح حضور کی زندگی میں کل 9 رمضان آئے فرضیت روزہ کے بعد۔ ان میں سے 7 رمضان 29 کے تھے اور 2 رمضان 30 کے تھے، اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ زیادہ تر رمضان 29 کا ہوتا ہے، اور یہ بھی ساتھ ساتھ ذہن نشین رہے کہ روزے 29 ہوں یا 30، اللہ پورے 30 کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کرم نوازی ہے۔ روزہ فرض کیوں کیا گیا؟ کیا وجہ تھی کہ مسلسل 1 مہینہ بھوکا اور پیاسا رہنے کا حکم صادر ہوا؟ مالک نے کس طرح چاہ لیا کہ میرا بندہ بھوکا بھی رہے اور پیاسا بھی رہے؟ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور ایک ماں گوارا نہیں کرتی کہ میرا بیٹا بھوکا رہے، وہ سارے کام چھوڑ کے پہلی فرصت میں دودھ دیتی ہے۔ بیٹے کے لیے ماں جن جن مراحل سے گزرتی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ بیٹے کی تعلیم کے لیے زیور بیچنا پڑے، بڑے بڑے پڑھے لکھے شخص بھی ضعیف الاعتقاد ہو سکتے ہیں، اور ان پڑھ لوگ بھی فکری بلندی کے حامل ہو سکتے ہیں۔ تو بہت سارے پڑھے لکھے بھی، حتیٰ کہ بعض محراب و منبر سے وابستہ لوگ بھی ان لوگوں کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں، اور یہ معاشرے کا انتہائی ضعیف الاعتقاد طبقہ ہے، اور بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ وابستہ ہیں۔ بھانگ، چرس، افیون اور دیگر منشیات ان کے ڈیروں پہ سلسلہ چلتا ہے۔ اس کو میں کہتا ہوں کہ میں 2 نمبر نہیں کہتا، یہ صوفیوں کی نقل کیا ہے، یہ تو اصل انسانوں کی نقل بھی نہیں لگتی۔ جو بندہ 6 سال غسل ہی نہیں کرتا تو اس کے بارے میں آپ کیا رائے دیتے ہیں؟ تو معاشرے کا جو طبقہ ان کو مانتا ہے یا ان کو اپنا رہنما اور پیر یا مرشد سمجھتا ہے وہ انتہائی ضعیف الاعتقاد طبقہ ہے، اور تھوڑے لوگ ہیں، بہت زیادہ نہیں۔ لیکن جب عموماً طور پہ جعلی پیر کا، ڈبہ پیر کا لفظ بولا جاتا ہے تو عموماً ان کے لیے بولا جاتا ہے۔ میں اس کی نفی کی ہے کہ میں ان کو زندیق سمجھتا ہوں، بلکہ میں نے شریعت کا یہ فیصلہ ہے، جو ضروریات دین کا منکر ہو وہ زندیق ہے، اور یہ ضروریات دین کے منکر ہیں، نماز کا تمسخر اڑاتے ہیں، اور جو ہے وہ اسلام کے جو مسلمہ اصول ہیں ان کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جن کو میں 2 نمبر پیر اور جعلی پیر یا ڈبہ پیر کہتا ہوں۔
ان کا حلیہ اور ان کی وضاقتہ بزرگوں جیسی ہے. ان کی حجامت، ان کے جبے، ان کی دستاریں اور ان کی گفتگو علماء، صلحاء، بزرگوں جیسی ہے. لیکن یہ لوگ لباس خضر میں راہزن ہیں. ہمارے پاس کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کو پہچان سکیں. سب سے زیادہ نقصان اس طبقے نے دیا. یہ 2 نمبر طبقہ ہے. اس کو کون پہچانتا ہے؟ اللہ کے خاص بندے پہچانتے ہیں، یا پھر اللہ نے جس کو بصیرت عطا فرمائی، یا پھر جو لوگ ان لوگوں سے ڈسے جاتے ہیں. اور ان لوگوں سے جو ڈسے جاتے ہیں بعض کا وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں، چونکہ لباس خضر میں ہے نا. اور ان کی ظاہری وضاقتہ، ان کا اٹھنا بیٹھنا، علماء کے پاس بھی آنا جانا ہے، مساجد کے اندر بھی ان کا تعلق ہے. ہمارے اجتماعات کے اندر ایسے بعض لوگ مہمان خصوصی بھی ہو سکتے ہیں. میں بھی دھوکہ کھا سکتا ہوں ایسے لوگوں سے، آپ بھی کھا سکتے ہیں. پہچاننا مشکل ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا معیار نہیں ہے. شریعت کا فتویٰ تو ظاہر پہ ہوتا ہے، تو ظاہر ٹھیک ہے نماز میں پڑھ رہے ہیں، لیکن ہیں زر پرست. اسلام سے کوئی غرض نہیں، دین سے کوئی غرض نہیں. مصنوعی لباسہ اڑا ہوا ہے، ریاکار ہیں، تصنع اور بناوٹ کے پلندے. یہ طبقہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہے، اور یہی جعلی پیر ہیں، اور یہی ڈبہ پیر ہیں، اور یہی 2 نمبر جو 1 نمبر سے شکل میں ملتے جلتے ہیں. یہ طبقہ معاشرے کی تل چھٹ ہے، اور اس طبقے نے سخت نقصان پہنچایا ہے. ہماری صفوں میں موجود ہو کر کے ہماری عقیدتوں کو سمیٹا ہے، لوٹا ہے. اور ان لوگوں نے جو ہے وہ لوگوں کو اسلام سے، دین سے دور کیا ہے، چونکہ انہوں نے لوگوں کو دین نہیں دیا، اپنی ذات کے دائرے میں رکھا ہے. اس عنوان سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن میرے پاس وقت تھوڑا ہے، ورنہ اگر اس پر میں زیادہ گفتگو کروں تو کچھ بصیرت اس گفتگو سے ایسے طبقے کی آپ کو نصیب ہو ہی سکتی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی سے. تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جو ظاہر اور باطن سے ایک جیسا ہے. ان لوگوں کی طرح منافق اور ریاکار نہیں ہے. ان کی وضاقتہ بھی ٹھیک ہے اور وہ ہیں بھی مخلص، لیکن ان کا فہم طریقہ ٹھیک نہیں ہے. یہ لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے یا کسی چشمہ صافی تک نہ پہنچنے کی وجہ سے فہم طریقہ صحیح نہیں رکھتے. ان لوگوں کے پاس جانے والے لوگ اور ان لوگوں سے وابستہ ہونے والے لوگ ان سے بدزن نہیں ہوتے، کیونکہ ان کا ظاہر باطن ایک جیسا ہے. لیکن نقصان کیا ہوتا ہے؟ یہ لوگ قوم کو جمود میں اور تعطل میں مبتلا کر دیتے. ان کے فقر کو اقبال نے فقر ہندی کہا ہے، جس کے مقابل میں جو اصل فقر ہے فقر حجازی، جو میں چوتھے طبقے میں آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ لوگ معاشرے کے اندر بہت سارے اور انہیں اچھا اور مخلص سمجھا جاتا ہے، اور ان کی پہچان اس طبقے سے بھی زیادہ مشکل ہے، چونکہ ان کے ساتھ وابستہ لوگ جو ہیں وہ ان کے ظاہر باطن کو جانتے ہوتے ہیں، اور قریب ہو کر کے بھی ان کو دیکھا ہوتا ہے، اور وہ کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ نقصان دہ نہیں ہے دوسرے طبقے کی طرح یا پہلے طبقے کی طرح، اس طرح کا نقصان. لیکن جو اسلام کا مزاج ہے اس مزاج کی مخالفت ہے، اس اعتبار سے کہ یہ جمود اور تعطل میں لوگوں کو مبتلا کر دیتے ہیں. تو اسلام کا مزاج کیا ہے؟ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، جو غلبہ اسلام ہے. علامہ اقبال نے نذیر احمد دہلوی کے نام ایک مکتوب میں لکھا کہ جب فقر فلسفہ بننا چاہتا ہے تو فقیر کی روح سے بغاوت کرتی ہے. میں اس فقر کا قائل ہوں جو حرکی ہے، جس میں تحرک پایا جاتا ہے. تصوف، تمدن، شریعت، کلام، بتان عجم کے پجاری تمام، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے. یہ جمود میں مبتلا کر دیتے. یہ تیسرا طبقہ. پہلا طبقہ تو زندگیوں کا، دوسرا 2 نمبر لوگوں، جعلی لوگ.
وہ خود بھی سمجھتے ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں سے دھوکہ کر رہے ہیں، لوگوں سے فراڈ کر رہے ہیں۔ اور یہ تیسرا طبقہ یہ سحری کے آنسو بھی رکھتا ہے، ذکر فکر بھی کرتا ہے، لیکن فہم طریقت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے تعطل اور جمود کا شکار قوم کو کر دیتا ہے۔ چوتھا طبقہ وہ ہے کہ جو اس تیسرے طبقے کی طرح ظاہر باطن کی پاکیزگی رکھتا ہے اور طریقت کے اصل مزاج کو سمجھتا ہے۔ طریقت کا اصل مزاج کیا ہے؟ حضرت شیخ مجدد الفسانی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، طریقت و حقیقت خادمان شریعتان، طریقت اور حقیقت یہ دونوں جو ہیں شریعت کے خادمان، اسلام سے کوئی متوازی یا متصادم نظام نہیں۔ یہ جو تیسرا طبقہ ہے یہ ایرانی فلسفے کے زیر اثر ایک طبقہ ہے اور نہ جاننے کی وجہ سے ان رسوموں کو یوز کا پابند ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کشف الماجود میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو اسحاق اسفرائینی علیہ رحمہ جنگل میں گئے، وہاں کچھ لوگ گھاس کھا کھا کے گزر اوقات کر رہے تھے، تو آپ نے ان کو کہا آکلۃ الحشیش ہاں ہونا انتم و امت محمد فی الفطر، تم یہاں گھاس کھاتے پھرتے ہو اور مصطفیٰ کی امت فتنے میں مبتلا ہے، تو اس کی نفی کی۔ اور اقبال نے اصل فقر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اصل فقر کیا ہے، طریقت کی اصل روح کیا ہے۔ ویسے الہیات کی تشکیل نو کے عنوان سے اقبال نے جو مقالہ لکھا ہے اس میں بھی اس نے تصوف کو اخلاق کا دوسرا نام قرار دیا ہے، اور حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کی تعلیمات کو سامنے رکھ کے اس نے کہا کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا اور اس کا انکار کرنے والا جو ہے وہ کوئی بھی سمجھدار اور دانا بینا شخص نہیں ہو سکتا۔ اور انہوں نے خود جو اپنے الفاظ اور پیرائے کے اندر تصوف کو بیان کیا ہے جو حجازی تصوف ہے، اور وہ بہت تھوڑا ہے اور کم لوگوں کے پاس ہے، اور اصل تصوف اور اصل طریقت وہی ہے۔ ہوتا ہے کوہ دشت میں پیدا کبھی کبھی وہ فقر کہ جو خذف کو کرے لگی، وہ تھوڑے لوگ ہیں لیکن معاشرے کا نمک ہے وہ لوگ، اور معاشرے کا نور ہے، ان کے دم سے بزم عالم میں چلانا ہے، اور وہ تھوڑے بھی ہوں حالات کے رخ کو بدل کے رکھ دے۔ اور وہ فقر کیا ہے؟ وہ قرآنی فقر ہے، فقر قرآن احتساب ہستو، اور حضرت داتا صاحب نے بھی یہی لکھا۔ فقر کیا ہے؟ فقر کی تصوف کی تعریف حضرت داتا صاحب نے کی ہے، آپ پڑھیں کشف الماجود، اس کا تصوف کا باب پڑھیں۔ اپنا لیس تصوف رسوما ولا علوما، تصوف مخصوص رسموں کا نام نہیں ہے، مختلف رنگوں کے پٹکوں کا نام نہیں ہے، گنبد کے کلس کو اونچا کر لینے کا نام نہیں ہے، ولا علوما، اور نہ مخصوص اصطلاحات کا نام ہے، مختلف تجلیات اور ان کے رنگوں کے ذکر کا نام تصوف نہیں ہے۔ یہ اصطلاحات ہیں، تصوف نہ رسوم کا نام ہے نہ مخصوص علوم کا نام ہے۔ تصوف کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں یہ من کے محاسبے کا نام ہے، یہ باطن کی صفائی کا نام ہے، یہ باطن کی حرارت کا نام ہے، حضور علیہ السلام کی شریعت میں رسوخ پیدا کرنے کا نام ہے، اخلاق عالیہ کا نام ہے، اقدار حسنہ کا نام ہے، فقر قرآن احتساب ہستگود، نئے ربابو مستیو رقص و سرود، ڈھول کی تھاپت پہ ناچنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ احتساب ہستگود کا نام ہے۔ فقر اریاں، ذرا غور کیجیے، فقر اریاں گرمی بدر و حنین، فقر اریاں بانگ تکبیر حسین، سبحان اللہ، یہ ہے فقر اور یہ ہے فقر کا مزاج۔ تو وہ اگر فقر مل جائے، ڈھونڈ وہ فقر کہ جس کی اصل ہو حجازی، اقبال نے کہا ڈھونڈ وہ فقر کہ جس کی اصل ہو حجازی۔ یہ مشکل فقر ہے، اس میں اپنے آپ کو تکلف میں ڈالنا ہے، اس میں تگ و تاز دین کی لے کے بڑھنا ہے، اس میں حالات کے جبر سے ٹکرانا ہے، مشکلات کا سینہ چیرنا ہے، دکھوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ آج کل جو فقر ہے یہ ایک مشکل ہے کہ بندہ آئے تو لوگ پھول پھینک رہے ہو، بندہ جائے تو لوگ پھول پھینک رہے ہو، ہاتھ چومے جا رہے ہو، پاؤں چومے جا رہے ہیں، یہ کون سا مشکل ہے؟ یہ تو راحت قلب کا سامان ہے، یہ تو نفس کی تسکین کا سامان ہے، حالات کی کشاکش سے ٹکرانا، دکھوں کا مقابلہ کرنا، وقت کے یزیدوں کے سامنے کھڑا ہونا، حمانوں اور قارونوں کا مقابلہ کرنا،
ظلم اور جبر کو مشخص کر کے ظلم اور جبر کہنا، مطلق ظلم اور جبر کو ظلم جبر کہہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے، لیکن مشخص کر کے ظلم کو ظلم کہنا، جس طرح یزید کو مشخص کر کے حضرت امام حسین نے جو ہے وہ ان کو مشخص کر کے کہا تھا، اور اکبر اور جہانگیر کو مشخص کر کے حضرت امام ربانی شیخ مجدد الفسانی کھڑے ہو گئے تھے۔ تو یہ مشکل کام ہے، اس میں جان کا بھی ضیاع ہوتا ہے، پاؤں میں بیڑیاں بھی پڑتی ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی آتی ہیں، اور فصیلے دار پہ سروں کا چراغاں بھی کرنا پڑتا ہے، کبھی زنجیریں ہڈیوں تک نشان بھی چھوڑ جاتی ہیں، لوگ برا بھی کہتے ہیں، تم مسلوب بھی کیے جاؤ گے، دکھ اور مصیبت اور مصائب اور آلام کی چکی میں پیسے بھی جاؤ گے۔ یہ وراثت ہے حضرت بلال حبشی کی، یہ وراثت ہے سلمان فارسی کی، یہ وراثت ابو ذر غفاری کی، یہ فقہ وراثت ہے حضرت صدیق اکبر کی، یہ فقہ وراثت حضرت فاروق اعظم کی، اور یہ فقہ وراثت ہے حضرت جنید بغدادی کی، یہ فقہ وراثت حضرت مجدد الفسانی، حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری کی۔ یہ ہے فقہ، اور یہ اگر نصیب ہو جائے تو یہ غنیمت ہے، ورنہ تصوف، تمدن، شریعت، کلام، بتانے عجم کے پجاری تمام، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں خاک کاٹے دیر ہے۔ تو وہ فقہ، وہ تصوف جس میں حرکت پائی جائے، اور اسلام کا یہ مزاج ہے، اسلام کا یہ مزاج ہے، اور رسول کریم کو اس لیے مبعوث کیا گیا تھا، وہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس لفظ پہ غور کیجیے، لیظہرہ علی الدین کلہ۔ جب مرزا غلام احمد قادیانی اٹھا تھا تو پیر مہر شاہ صاحب اس کے مقابلے میں آئے، تو آپ جانتے ہیں، تاریخ پڑھیں، اس وقت آپ اس زمانے کے، اس دور کے، بالخصوص پوٹوہار کے علاقے کے جتنے بھی بڑے بڑے بزرگ اور صوفیات ان کو ساتھ لے کر کے آئے۔ ایک پیر صاحب کو پیغام بھیجا کہ حضرت آئیں، مرزا نے حضور علیہ السلام کے قصر نبوت میں نقب زنی کی کوشش کی ہے، ہم اس کے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس نے آگے سے کہا، پیر صاحب ہمیں کیا لگے، ہم تو فقیر لوگ ہوتے ہیں۔ تو حضرت سید میر علی شاہ فرمانے لگے کہ یہ فقیری تو نہ ہوئی، یہ تو بے غیرتی ہوئی نا، بیوہ کا گھر اجڑ رہا، یتیم کے سر سے چادر اتر رہی ہو، اور بندہ کہ میں فقیر ہوتا ہوں، اسلام اس کی نفی کرتا ہے۔ جبر کی آنکھوں میں آنکھیں بات کرنے کا ڈھنگ جو جانتا ہے وہ فقیر ہوتا ہے، جو ظلم کو ظلم کہنے کی طاقت رکھتا ہے وہ فقیر ہوتا ہے۔ آپ صرف حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات سنیے، لیکن یہ آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ حضرت غوث اعظم کی خدمت کے اندر مستنجد باللہ وقت کا حکمران آتا ہے اور 2 تھیلیاں پیش کرتا ہے نذرانے کی، تو آپ اس سے میں فرماتے ہیں غریبوں کا خون نچوڑ کے مجھے نذرانہ دینے آ گیا، اس کے بدن پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، خوف طاری ہو جاتی ہے، کہتا نہیں جی میرا مال ہے، فرمایا نہیں، اگر ایک اس کے ہاتھ سے تھیلی لی، اس کو تاؤ دی، نچوڑا، تازہ خون کے قطرے ٹپکنے لگے، فرمایا اگر مجھے قرابت رسول کا لحاظ نہ ہو تو میں ان تھیلیوں کو نچوڑتا چلا جاؤں اور یہ خون بہتا بہتا تیرے محلات کے دروازے تک چلا جائے۔ اس نے کہا کہ حضرت مجھے کچھ عطا کیجیے، توجہ چاہتا، آپ نے یوں ہاتھ ڈالے، ملا نکاری نے نزہۃ الخاطر الفاتح فی مناقب شیخ عبد القادر میں لکھا ہے اس بات کو۔ جب آپ نے ہاتھ کھولے تو 2 تازہ سیب تھے، دائیں ہاتھ والا سیب اس کو دیا اور بائیں والا خود لے لیا۔ آپ نے کاٹا تو خوشبودار تھا، جب مستنجد باللہ نے کاٹا تو اس سے کیڑا نکل آیا۔ اب اس کو موقع ہاتھ میں آ گیا، کہنے لگا حضرت یہ کیا ہوا، بزرگ تو دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اور آپ نے مجھے کیڑے والا دے دیا اور خود جو ہے وہ اچھا سیب رکھ لیا۔ تو حضرت غوث اعظم فرمانے لگے جب شاخ پہ لگے تھے کیڑا نہیں تھا، جب میں نے توڑے دونوں میں کیڑا نہیں تھا، جب ظالم کا ہاتھ لگا تو کیڑا آ گیا۔ حجاج بن یوسف وہ شخص ہے کہ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں پچھلی امتوں کے لوگ سارے کے سارے اپنے ظالم لے آئیں اور ایک پرڑے میں رکھ دیں، ہم دوسرے پرڑے میں صرف حجاج بن یوسف کو رکھ دیں، اس کا پرڑا پھر بھی بھاری ہوگا۔ 70,000 شخص اس نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا، 90,000 لوگ اس کے حکم سے قتل کیے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حرم کے صحت میں صحابی رسول کو یوں ذبح کیا جاتا مینڈے کو ذبح کیا جاتا، کوئی ہمت نہیں رکھتا تھا حجاج بن یوسف کے سامنے اونچی سانس بھی لے۔
کیونکہ اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوئی نہیں، اس نے گردن کاٹی. ایک فقیر آ گیا بس میں. حجاج بن یوسف نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ اس کو اٹھا کے لاؤ. فقیر آ گیا سامنے. حجاج بن یوسف کہنے لگا کہ میرے لیے کوئی وظیفہ بتائیے. شیخ صاحب نے لکھا قدام عبادت فاضل طرح کون سی عبادت اور کون سا وظیفہ میرے لیے بہترین. فقیر کہنے لگا دوپہر تک سویا رہا کر. کہا یہ کیسا وظیفہ ہوا؟ کہا کم از کم دوپہر تک لوگ تیری شر سے تو بچے رہے. یہ حجاج بن یوسف کے سامنے فقیر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے. یہ فقر کا مزاج ہے. اچھا فقیر کی ایک ہیبت ہوتی ہے. کہنے لگا اچھا حضرت میرے لیے کوئی دعا کر دیجیے. ہاتھ اٹھا یا اللہ حجاج بن یوسف کی جان نکال. کہنے لگا کہ یہ میرے لیے دعا تو نہیں ہوئی، یہ تو بد دعا ہوئی. کہا بد دعا نہیں، دعا ہے. اس لیے کہ تیرا پلڑا گناہوں کا بھاری سے بھاری ہوتا جا رہا ہے روز. تو چلو کچھ کم قتل ہوں گے تیرے نامہ اعمال کے اندر، اس لیے ابھی مر جائے تو جان چھوٹے. لوگوں کے لیے بھی یہ دعا ہے اور تیرے لیے بھی یہ دعا ہے. یہ فقیر ہو. ایک اور رنگ دیکھیے اخلاقیات کی صورت میں. یہ میں دلیری کے عنوان سے بات آپ کے سامنے. تصوف میں ایک نام ہے حضرت حاتم بن الوان الاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسم کہتے ہیں جس کی شنوائی نہ ہو، بہرے. سمم بکم قرآن میں آپ پڑھتے ہیں لفظ. حضرت حاتم بہرے نہیں تھے لیکن اس کے باوجود انہیں بہرا کہا جاتا تھا. کیوں؟ کتب پڑھیں. حضرت شیخ حاتم اسم کے دربار میں ایک خاتون آئی کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے. بیٹھتے بیٹھتے اس کی ہوا خارج ہو. یہ ہر شخص کے کا طبعی عارضہ ہے، لیکن اگر مجلس کے اندر بندے کے ساتھ یہ ہو جائے تو بندہ سبکی محسوس کرتا ہے. کوئی معاشرے کا رنگ ڈھنگ بھی ایسا ہی ہے. تو اس نے بڑی شرمندگی محسوس کی کہ میں عورت ذات ہوں، وہ بیٹھنے لگی ہوں اور ہوا خارج ہو گئی. حضرت میرے بارے کیا سوچیں گے؟ اپنے آپ اندر ہی وہ پریشان تھی اور ندامت میں گڑی جا رہی. خیر بیٹھ کر جب اس نے اپنا مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہا اور گفتگو کرنا چاہی تو حضرت حاتم اسم نے اپنے کان پہ انگلی رکھ کے کہا ذرا اونچی بولنا. اللہ اکبر. اس کو تاثر یہ دیا کہ میں بہرا ہوں اور ذرا اونچی بولو گے تو پھر سنوں گا. اس کی ساری شرمندگی ختم ہو گئی کہ میں خام کا پریشان ہو رہی تھی، حضرت تو بہرے ہیں. پھر جب تک وہ خاتون زندہ رہی حضرت حاتم بہرے بنے رہے. کہ اس کو جب بھی پتا چلا کہ میں بہرا نہیں ہوں اس کو تب شرمندگی ہوگی. صرف اس اتنی سی شرمندگی سے بچانے کے لیے ساری زندگی تکلف میں گزاری. یہ ہے تصوف، یہ ہے طریقت اور یہ ہے اللہ کے ولیوں کا طریقہ. حجرے میں بیٹھ کے غیبتیں ہوں اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ اور ایک اور کہانی سناؤں. حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس ایک خاتون آئی. کہنے لگی حضرت مسئلہ پوچھنے آئی. فرمایا پوچھئے. کہا کہ میں سوت کاٹ کے بازار میں بیچنے کے لیے بیچتی ہوں. جب چاندنی راتیں ہوتی ہیں تو کچھ سوت میں رات کو بھی کاٹ لیتی، لیکن جو سوت رات کو کاٹا گیا ہوتا ہے اور دن کو کاٹا گیا ہوتا ہے دونوں کی کوالٹی میں فرق ہوتا ہے. لیکن میں اکٹھا ہی بھیج دیتا ہوں، اتنا خاص فرق نہیں ہوتا. ان دونوں کو اکٹھا بھیج دیتی ہوں، لوگ لے لیتے ہیں. لیکن مجھے پریشانی ہے، مجھے مسئلہ بتایا جائے کہ اس کو اکٹھا بیچا کروں یا الگ الگ بیچا کروں. حضرت امام محمد بن حنبل حیران رہ گئے. آپ نے فرمایا خاتون تمہارے لیے اکٹھا بیچنا درست نہیں، تم اس کو الگ الگ بیچا کرو. جب وہ خاتون واپس چلی گئی آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہا اس خاتون کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھ کے آؤ یہ کس گھر میں داخل ہو. جب بیٹا پیچھے چلا واپس آ کہنے لگا حضرت یہ حضرت بشر حافی کے گھر میں گئی. یہ ہے طریقت، یہ ہے تصوف. حضرت بشر حافی کے گھر کے اندر رہنے والی خواتین کے تقوی کا یہ عالم تھا. حضرت بشر حافی کے تقوی کا عالم کیا ہوگا؟ اعلی حضرت امام اہل محبت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کسی دعوت پہ تشریف لے گئے. کھانا کھانے لگے تو شوربہ چکھا تو اتنا لذیذ تھا، جی چاہا کہ تھوڑا سا اس کو پی لوں. صاحب دعوت کو بلایا، کہا میں شوربہ پینا چاہتا ہوں، اگر تم اجازت ہو تو پی لوں. اس نے کہا حضرت یہ سب کچھ آپ کے لیے بنایا ہوا ہے،
فرمایا جو شوربہ ہوتا ہے یہ پینے کے لیے نہیں بنایا جاتا، یہ کھانے کے لیے بنایا جاتا، یہ معقول ہے، مشروب نہیں، اور جب میں ادھر سے ہٹنا چاہوں گا تو مجھے آپ سے اسپیشل اجازت لینی ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں طریقت، اور یہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تصوف۔ آج میں اور آپ ایک وہ طبقہ ہے جو مسلمہ روحانی معاملات کا سرے سے انکار کر دیتا ہے اور بزرگوں کی کرامات کو یہ کہہ کے رد کر دیتا ہے کہ یہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ تو میں اس عنوان سے آج دو ایک باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا، لیکن شاید تفصیل سے تو عرض نہیں کر سکوں گا، لیکن اس عنوان سے روحانی معاملات جو ہوتے ہیں، اللہ نے اپنے بندوں کو جو طاقتیں اور قوتیں عطا کی ہیں، اس عنوان سے یہ دو چیزیں اچھی طرح سے ذہن نشین کریں۔ اللہ کے ایک نبی ہوئے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اللہ نے انہیں جانوروں کی بولیاں بھی سکھائی تھی، انہیں حکمرانی بھی عطا فرمائی تھی، بادشاہت بھی دی تھی، جنوں پہ بھی حکومت تھی اور انسانوں پہ بھی حکومت تھی۔ آپ کے دربار میں مختلف پرندے تھے جن کا آپ جائزہ لیتے اور جن سے گفتگو فرمایا کرتے۔ ان میں ایک پرندے کا نام تھا ہدہد، ایک مخصوص پرندہ ہے ہدہد۔ آپ نے پرندوں کا جائزہ لیا اور ہدہد نظر نہ آیا، یہ آپ کا درباری پرندہ تھا۔ قرآن اٹھائیے، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى الْهُدْهُدْ۔ آپ نے جب پرندوں کا جائزہ لیا فرمایا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا۔ پھر آپ نے کہا کہ یا تو وہ کوئی مضبوط سند لائے ورنہ میں اس کو عذاب دوں گا یا ذبح کر ڈالوں۔ زیادہ وقت نہ گزرا کہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور کہنے لگا، حضرت میں اڑتے اڑتے بہت دور چلا گیا، حتیٰ کہ ملک سبا میں جا پہنچا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک قوم ہے جو سورج کو پوجتی، ان کی حکمران ایک عورت اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا اور ہدہد کے نام دیا، کہا جاؤ، اس کو دیا، کہا جاؤ جا کے اس کے تخت پہ پھینکاؤ اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہے۔ خط کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکھا، اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ اللہ تعالیٰ علیہ واتونی مسلمین۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جب وہ خط اس عورت کے تخت پہ ڈالا گیا تو نبی کی ایک ہیبت ہوتی، حضور فرماتے ہیں نصرت پہ ہو، اللہ نے میری روب سے مدد کی ہے، میں 1 مہینے کی مسافت پہ ہوتا ہوں، دشمن کے دل پہ پہلے روب پڑ جاتا ہے۔ تو جب حضرت سلیمان کا خط کھولا نا تو ملکہ بلقیس کا وجود تھر تھر کانپنے لگا۔ اس نے اپنے اعیان سلطنت کو بلایا، انہوں نے کہا ہمارے پاس فوجیں ہیں، ہمارے پاس اسلحہ ہے، ہمارے پاس لاؤ لشکر ہے، ہم مقابلہ کریں گے۔ لیکن اس نے کہا کہ نہیں، تم اس شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ صرف بادشاہ ہی نہیں نبی بھی ہے۔ میں ان کے پاس کچھ ہدایہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہیں کہ کیا جواب آتا ہے۔ ہدیہ آئے، حضرت سلیمان نے کہا یہ تو میرے قدموں کی دھول ہے، میں نے جو کہا ہے یا تو فرما برداری قبول کر لو یا پھر تیار ہو لڑنے کے لیے۔ ملکہ بلقیس خود بنفس نفیس حضرت سلیمان کی خدمت میں اطاعت قبول کرنے کے لیے حاضر ہوتی۔ ایک فرسنگ فاصلہ رہ جاتا ہے، حضرت سلیمان اپنا دربار لگا کے بیٹھے ہوئے۔ آپ دیکھیے، اللہ اکبر، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو کہا، اپنے لوگوں کو کہا، قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین۔ جس تخت پہ اسے ناز ہے اس کو 7 کوٹڑیوں میں بند کر کے تالے لگوا کے پہرے دار کھڑا کر کے پھر وہ آئی۔ 60 ہاتھ چوڑا تھا، 80 ہاتھ لمبا تھا، کئی فٹ گہرا تھا، قیمتی موتی اور جواہرات کے ساتھ جڑا ہوا تھا، لوہے اور فولاد کا بنا ہوا تھا، زمین میں نصب تھا۔ اس تخت پہ بیٹھتی اور آگے اس کے اعیان سلطنت بیٹھتے، آتے ہوئے اس نے تالے لگوائے اور چل پڑے۔ حضرت سلیمان نے اپنے درباریوں سے کہا جس تخت پہ اسے ناز ہے کوئی ہے جو اس کے آنے سے پہلے تخت لے آئے؟ 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا تھا، 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا تھا۔ 7 کوٹھڑیوں میں تخت تھا، دروازے لگے ہوئے تھے، تالے چڑھے ہوئے تھے اور خادم اور پہرے دار کھڑے ہوئے تھے۔ وہاں سے لانا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن حضرت سلیمان نے کہا
کہ وہ ہے کوئی تخت لے آئے. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. ایک جن کہنے لگا میں آپ کی مجلس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ تخت آپ کے پاس حاضر کر دیتا. بات صبح کی تھی، مجلس برخاست ہوتی تھی دوپہر کو. جن نے کہا دوپہر تک لے آتا ہوں، اور ساتھ اس نے کہا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میں طاقتور بھی ہوں، امانت دار ہوں، کوئی قیمتی موتی بھی ضائع نہیں ہو. بڑی بات تھی. لیکن حضرت سلیمان نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. پھر کیا ہوا؟ آؤ قرآن دیکھ. قال الذی عندہ علم من الکتاب. پھر وہ شخص اٹھا جس کے سینے میں کتاب اللہ کا علم تھا. آصف بن برقیہ نام مفسرین نے لکھا ہے، سکا بھانجا لگتا تھا حضرت سلیمان کا، آپ کا صحابی تھا، آپ کا مشیر تھا. اس میں اعظم اسے دیا گیا. وہ کہنے لگا، اٹھ کے کھڑا ہوا، کیا کہتا ہے؟ آنا آتی کا بہی، میں اس کو لے آتا ہوں. کتنی دیر میں لاؤ گے؟ جن نے تو کہا دوپہر تک لے آؤں گا. لیکن آصف بن برقیہ فرمانے لگے، عرض کرنے لگے، میں اس کو لے آتا ہوں. یہ نہیں کہا کہ اس کو منگواتا ہوں. یہ غور کیجیے، آنا آتی کا بے ہی، میں اس کو جا کے لے کے آتا ہوں. آنا میں، آتی کا آتا ہوں، آپ کے پاس کا آپ کے پاس بے ہی، اس کے ساتھ، اس کو لے کے. یعنی میں ابھی جاتا ہوں، تک لے کے ابھی آتا ہوں. کتنی دیر میں؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے. یہ بھی نہیں کہا اپنی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے. اپنی آنکھ کے جھپکنے کو چند سیکنڈ کے لیے روکا بھی جا سکتا ہے، لیکن کہا آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے قبل میں ابھی جا کے اس تخت کو آپ کی خدمت میں لے آتا ہوں. 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا تھا، 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا تھا. 7 کوٹھڑیوں میں تھا، اتنا بڑا تھا. کہا اتنی جلدی لے آتا ہوں. فلما رآہ مستقرا عنده، ابھی آنکھ جھپکی نہیں ہے، تخت سامنے پڑا ہوا. قال ھذا من فضل ربی، کہا یہ میرے رب کا، جس نے میرے غلام کو یہ طاقت. علماء نے لکھا کہ حضرت سلیمان نے رب سے کیوں نہیں کہا کہ مالک وہ تخت آ جائے، خود کیوں نہیں لائے؟ دنیا کو بتلانا مقصود تھا. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم، یہ نبی کے در سے وابستگی اختیار کرنے والے کی طاقت ہے. بنی اسرائیل کے ولی کی طاقت ہے، تو بنی اسرائیل کے نبی کی طاقت کتنی ہوگی، اور پھر امام الانبیاء کی طاقت کتنی ہوگی. اچھا، اگر کوئی بات کسی بزرگ کی کرامت کے حوالے سے ویسے بیان کی جاتی تو شاید کوئی کہہ دیتا کہ یہ گھڑی ہوئی کہانی ہے. حدیث رسول میں یہ واقعہ ہوتا، شاید کوئی لکھ دیتا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. لیکن قرآن کو تو ضعیف نہیں کہا جا سکتا، یہ آیت ضعیف تو نہیں ہو سکتی. اور قرآن بیان کر رہے ہیں، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اچھا غور کیجئے، جس طرح حضور نبیوں سے افضل ہیں، حضور کی امت باقی امتوں سے افضل. جب بنی اسرائیل کی امت کے ایک ولی کو یہ طاقت دی گئی ہے، تو کیا ایسی طاقت حضور کی امت کے ولی کو نہیں دی جا سکتی؟ تو پھر انکار کس منہ سے کیا جاتا ہے؟ چلو ایک کہانی سنا دیتا ہوں. کابل کا شہر ہے، ہجوم بنا ہوا ہے. بادشاہ کے محل سے ایک کنیز نکلی. اس نے لوگوں کو کہا کہ یہ ہجوم کیسا ہے؟ لوگوں نے کہا بخارے سے شاہ نقش بند بخاری آئے ہوئے، اور لوگ ان سے نیاز بندی حاصل کر رہے ہیں، اور ان کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی. وہ سادی سی خاتون تھی، اس نے کہا یہ کیا ماجرا ہوتا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ لوگ تزکیہ نفوس کرتے ہیں، باطن کی طہارت کا سامان ہے. اور اس کے ذہن کے مطابق بتایا کہ جب بھیڑ بن جائے تو کھیویلے کام بھی آ جاتا. اس نے سوچا کہ نسبت قائم کر لینے میں کیا حرج. حضرت شاہ نقشبند بخاری نے اس کو قبول کر لیا اور اس کو اوراد و وظائف دیے. نیک پہلے تھی، لیکن بعد میں آپ کے بتائے ہوئے اوراد و وظائف کی وجہ سے مزید برکت آ گئی، حتیٰ کہ اس کی دیانت کی وجہ سے بادشاہ وقت نے اس کو اپنی خاص قربت عطا کی. اپنے گھر کے اندر اس کو آنا جانا اس کا شروع ہو گیا. باقی لونڈیاں اور کنیزیں جو تھی وہ حسد کر گئی.
انہوں نے چوری کر کے بادشاہ کے گھر سے زیور اس کے نام لگا دیے اور پھر کہیں سے برآمد بھی کروا دی۔ بادشاہ نے اس کی صفائی نہ سنی، غصے میں آ گیا کہ میں نے اس کو اتنی قربت دی، اس نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا۔ اس نے حکم دیا اس کو لے جاؤ چھت پہ، محل کی چوبارے پہ لے جاؤ اور وہاں سے جا کے نیچے دھکا دے تاکہ باقی لوڈیوں کو پتہ چل جائے کہ بادشاہوں کے گھر کتنے متبرک ہوتے۔ اس نے کہا کہ میں نے چوری نہیں کی، میرے پہ الزام ہے، لیکن بات نہ سنی۔ اس کو جا کے چھت پہ جب دھکا دینے لگے تو اس کو یاد آیا، سنا تھا اوکھے ویلے پیر کام آتے ہیں۔ اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا، شیعہ للہ چو گدائے مستمن المدد خواہم شاہ نقش بن۔ اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا۔ جب وہ نیچے پہنچی تو حضرت شاہ نقش بند بہاؤالدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پھیلے ہوئے آرام سے پکڑ کے نیچے کھڑا کر دیا۔ حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور کہتی ہے، حضرت آپ کب آئے تھے؟ تو حضرت شاہ نقش بند بخاری فرمانے لگے، تو اب چوبارہ آمدی من از بخارا آمدم۔ تو چوبارے سے چل پڑی تھی، میں بخارے سے چل پڑا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم۔ آئیے قرآن مجید میں ایک اور واقعہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ویسے بہت سارے واقعات بیان کیے ہیں، اصحاب کہف کا واقعہ بھی ہے، موسیٰ و خضر کا واقعہ بھی ہے، لیکن یہ ہم واقعہ ولی کا دیکھا، اب اللہ کی ایک ولیہ کا واقعہ دیکھتا ہے۔ یہ سورت آل عمران ایک عظیم المرتبت خاندان کے نام پہ سورت ہے، نبیوں کا خاندان ہے بنی اسرائیل میں۔ حضرت عمران کی بیوی کا نام ہے حضرت حنہ سلام اللہ علیہ۔ عمر بیتتی جا رہی ہے لیکن اولاد نہیں۔ خیر اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں، صبر شکر کر کے زندگی گزار رہی ہیں۔ ایک دن عجیب واقعہ ہوا، دوپہر کا موقع تھا، صحن میں چارپائی بچھا کے درخت کے نیچے لیٹی تو ایک منظر دیکھا کہ شاخ پر چڑیا نے بچے نکالے ہیں اور بھوک سے بچے بلکتے ہیں۔ چڑیا اڑ کے قریب جاتی ہے اور ایک دانہ لے کے آتی ہے، بچہ چونچ کھولتا ہے، چڑیا اس میں دانہ رکھتی ہے۔ بچے کے ساتھ چڑیا کا یہ پیار دیکھا تو حضرت حنہ کا دل پھٹنے لگا۔ کہا، مالک تو نے جانوروں کو بھی بچے دیے ہیں، مجھے اگر اولاد دے دے، میں منت مانتی ہوں کہ تیرے گھر بیت المقدس کے لیے اسے وقف کر دے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کی دعا کو قبول کر دیا۔ ہوتا یہ تھا جو یہ منت مانے اللہ قبول کر لے تو اللہ اسے بیٹا دیتا تھا۔ بیت المقدس کے آس پاس 400 حجرے تھے، وہ جب بچہ شعور کو پہنچتا تو اس کسی حجرے میں چھوڑ آتے، ساری زندگی وہ عبادت وہاں کرتا، باقی اولاد بعد میں ہوتی رہتی شخص کی، تو پہلا بچہ وہ یہاں چھوڑ جاتا۔ حضرت حنہ نے منت مانی۔ اب قرآن اٹھائیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی۔ اچھا، جب ولادت کا وقت آیا تو یہ پہلی بار ایسا ہوا، بیٹا پیدا نہیں ہوا، بیٹی پیدا ہوئی۔ حضرت حنہ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، عموماً بیٹے پیدا ہوتے تھے اور وہاں 400 حجروں میں بیٹے ہی تھے۔ اب وہاں منت کے مطابق بچی جوان ہوگی تو کیسے چھوڑ کے آئیں گے؟ حضرت حنہ پریشان ہو۔ واللہ اعلم بما وضعت، اللہ فرماتا ہے اللہ خوب جانتا جو اس نے جنم دیا۔ ولیس الذکر کالانثی، تسلی دی، اے حنہ پریشان نہ ہو، ہم نے تجھے جس طرح کی بیٹی دی ہے اس طرح کے بیٹے بھی نہیں ہوتے۔ اللہ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، بیٹی کا نام کیا رکھا گیا؟ مریم سلام اللہ علیہا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بنی۔ وہ عظیم المرتبت خاندان کی یہ بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ اب جب بچی جوان ہوئی، شعور کی عمر کو پہنچی، منت یاد آئی تو پریشانی پھر آ گئی کہ کیا کیا جائے۔ وہاں مرد ہی مرد ہیں اور یہ بیٹی جوان عمر، پھر عظیم المرتبت کے خاندان کی بیٹی۔ طے یہ ہوا کسی بوڑھے بزرگ کی کفالت میں لیا جائے جو اس کا خیال رکھے اور اس کو ضرورت کی چیزیں باہم پہنچائے، اور وہ مسجد اقصیٰ کے مجاورین میں سے بہت سارے لوگ اس عظیم خاندان کی بیٹی کو اپنی کفالت میں لینا فخر محسوس کرتے تھے۔ اب ہر ایک نے کہا کہ میں یہ خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ جب سارے لوگ آگے پھر پورا ڈالا گیا
قرآن فال کس کے نام نکلا؟ حضرت زکریا علیہ السلام، جو اس رشتے میں سکے خالو لگتے تھے حضرت مریم سلام اللہ علیہ۔ حضرت زکریا کی عمر تھی 120 سال، ان کی بیوی کی عمر تھی 99 سال، ایک کم 100 سال، اولاد ان کے پاس بھی نہیں۔ سوچا اس کو بیٹی بنا دیتے ہیں، اولاد کی کمی بھی دور ہو جائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک حجرہ مختص کیا حضرت مریم سلام اللہ علیہ سے، جب کہیں جانا ہوتا باہر سے تالا لگا دیتے، واپس آ کے کھانے کی چیزیں، ضروریات کی چیزیں وہاں پہنچاتے۔ ایک دن تالا لگا کے کہیں گئے، واپس آتے ہوئے دیر ہو گئی، افطاری کا وقت بیت گیا، سخت پریشان ہوئے، تیزی سے آئے، آ کے دروازہ کھولا، عجیب منظر۔ آج یہ قرآن اٹھاتا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، حضرت زکریا نے حضرت مریم کی کفالت اپنے ذمہ لی۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، اس حجرے میں جب حضرت زکریا داخل ہوئے، کیا منظر دیکھا؟ وجد عندہا رزقا، تو وہاں رزق پڑا ہوا دیکھا۔ حیرت زدہ اس لیے ہوئے کہ دروازہ بند کر کے خود گیا ہوں، اور کوئی دروازہ نہیں ہے، کوئی کھڑکی نہیں ہے، کوئی روشن دان نہیں ہے۔ پھر مزید حیرت یہ کہ جو پھل تھا وہ بھی موسم کے علاوہ تھا۔ موسم آم کا نہیں ہے، آم موجود ہے، موسم انگور کا نہیں ہے، انگور موجود ہے۔ تو ایک حیرت تو یہ کہ پھل اندر کیسے آیا، اور دوسری حیرت یہ، حیرت بے حیرت، کہ یہ پھل بے موسم یہ کیسے آ گیا۔ بڑے حیران ہوئے، بے ساختہ حیرت میں پوچھا، قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آیا؟ حیرت بنتی تھی، حیرت سے پوچھا۔ حضرت مریم نے بے ساختہ جواب دیا، قالت ھو من عند اللہ، کہا یہ میرے اللہ نے دیا، یہ میرے اللہ نے دیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ بندے کہتے ہیں جھوٹی قسم نہ کھائیں تو سودا ہی نہیں بکتا، جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، اس پہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا، وہ پتھر کے اندر موجود کیڑے کو بھی دیتا ہے۔ روزی کا ذمہ اس نے دیا، وہ رازق ہے، بندے کے پیدا ہونے سے پہلے بھی بندے کا رازق ہے۔